اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب برات کے بارے میں ہم نے احادیث طیبہ جو شب برات کے بارے میں آئی ہیں اس پر ہم نے گفتگو تفصیلی فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد اور کینہ اور بغض جو حسد رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو کو اپلوڈ بھی کیا تھا پچھلے ویڈیو میں۔ اب یہاں پر شب برات کی جو متبرک جو رات ہے آنے والی ہے، اور اس رات میں بخشش اور مغفرت اللہ رب العزت بندوں کی فرماتا ہے، لیکن ان لوگوں کی نہیں فرماتا ہے جو اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، جو اپنے گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے خاندان اور قبیلے بنایا ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، آپس میں محبت ہو اور اتحاد اتفاق ہو سکے۔ لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے، جو آپس میں پیار و محبت و اتحاد بہت دور دور تک لوگوں کا نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہر جگہ پر نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ فائدہ ہو سکے۔ مال اور دولت کے چکر میں لوگ جو ہے بس ان کی نگاہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نظروں میں کوئی رشتہ اور رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن آج سے کئی سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہوتے تھے، جو ان کی کیفیات، ان کی محبت کرنے کا اظہار کس طرح سے ہوتا تھا، اور جس وقت وہ لوگ جو ہے بیمار اگر ہوتے یا کسی بھی حال میں پریشانی میں اگر ہوتے تو کسی نہ کسی انداز سے یہ سلام کے ذریعے سے یا حال چال پوچھ کر ان کی کیفیات پوچھتے، اور ان کی حالات و طبیعت کو پوچھ کر اور ان کو تسلی بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں، اس وقت میں لوگوں کے پاس مال اور دولت نہیں تھی، لیکن اپنی زبان سے کچھ میٹھے بول، اچھی گفتگو کہہ کر ان کو تسلی دیا کرتے تھے، عزیز و اقارب کو خوش کیا کرتے تھے۔ لیکن شب برات کی رات ایک ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی نہیں بخشتا ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، جو رشتوں کو کاٹتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مغفرت بھی اللہ رب العزت شب برات میں نہیں فرماتا۔ ہاں، اگر رشتہ داروں کو اگر وہ اپنے ملا لیتا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملنسار محبت اور پیار اتحاد کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن جو اپنی رشتہ داروں سے تعلقات لا تعلقی رکھتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے اور رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر اس کی بھی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، مغفرت اگر چاہتے ہو، رشتہ داروں کو خوش کیجئے، ان کو ملیے، ان سے سلام دعا کیجئے، ان سے معافی چاہیے، اور ایک دوسرے کے حال چال پوچھا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، نہیں۔ حال چال پوچھنے کے لیے آج کئی ایسے ذرائع ہے، جو فون ہے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فون کے ذریعے سے حال چال بھی پوچھتے ہیں، کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو رشتہ داروں سے تعلقات، محبت اور پیار، اور ان سب کو راضی کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رشتہ داروں کی جو اہمیت آپ نے جو بتائی ہے، جس طرح سے رشتہ داروں سے جو آپس میں تعلق رکھنا، ان سے محبت رکھنا، اس کا صلہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے،
ताकि आप भी सुनकर उस पर अमल करें और ताकि इस अमल की बरकत से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मज़ीद से मज़ीद आपको इनामात भी अता फरमाएगा। जैसा कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो आपने फरमाया कि रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो रिश्तों को तोड़ता है, अजीज व गरीब, भाई बहन, खाला मामू, चाचा चाची, ये सब जितने भी रिश्तेदारों से जो कतई रहमी करने वाला है, जो तोड़ता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सुनन तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में ये भी हदीस पाक मौजूद है, सही बुखारी में भी ये हदीस पाक मौजूद है। फिर उसके बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स को उससे खुशी हो कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो, उसकी उम्र में दराजी हो, तो वो सिला रहमी करे, यानी रिश्तेदारों से मिल जुल और उनसे मिलाप करे, उनसे मिला करे। तो ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, अगर तुम खुशी चाहते हो, अगर तुम लोग जो है अपने रिज़्क़ में कुशादगी चाहते हो, तंगी नहीं चाहते, बल्कि रिज़्क़ में कुशादगी अगर चाहते हो, तो अपने रिज़्क़ में बरकत अगर चाहते हो, तो लोग कितने ऐसे लोग हैं रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, रिज़्क़ के लिए कोशा हैं, कोशिश करते हैं दिन और रात, लेकिन इस्लाम जैसा मजहब जो इस्लाम में रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम अमल नहीं करते हैं, जिस पर अमल ना करने की वजह से आज हम रिज़्क़ की जो तंगी जो आज हमारे पास मौजूद है, उसका सबब यही है कि हम रिश्तेदारों को तोड़ते हैं, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी से मिलते नहीं और उनसे मुलाकात करते नहीं है। नाराजगी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक उनसे नाराज रहते हैं, तो रिश्तों को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं है। जो जोड़ता है तो फिर उनके रिज़्क़ में कुशादगी होती है, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें, रहमतें अता फरमाता है, बरकतें रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाता है। और आज हमारी उम्र का देखिए तकाजा, देखिए आज हमारी उम्र, कितने ऐसे नौजवान हैं जो आज जिनकी उम्र जवानी ही में वो बैकाट यानी कि रुखसत हो, सफर हो जाते हैं, मौत आ जाती है और लोग चले जाते हैं, कोई बीमारियों में मुलव्विस है और कोई किसी ना किसी तरीके से जवानी ही में वो रुखसत हो जाता है, मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर पिछले के जो लोग थे जिनकी उम्र 80 साल 90 साल थी, 100 साल थी, लेकिन फिर भी वो अच्छे अंदाज में, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो जीते हैं और आज भी उनके जिस्म में वो तवानाई है, ताकत है। ये क्यों है, किस वजह से है? और जो उनकी उम्र 80 या 90 100 साल है, आज भी कोई ज़ईफ हजरात, ज़ईफ खातून, ज़ईफ जो बुजुर्ग, जो बूढ़े लोग हैं, तो आज वो उनके पास इतनी लंबी उम्र, तवील उम्र है। क्यों? वो रिश्तेदारों की अहमियत को समझते थे, वो रिश्तेदारों से मिला करते थे, वो रिश्तेदारों को अहमियत समझकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, अपनी नाराजगियों को दूर करते थे, उनसे मिला करते थे, मिलजुल रखते थे। तभी तो ये उनकी उम्र में बरकत भी हुई और उनकी औलाद में भी वो खुशी और उनकी रिस्क में बरकत भी, कुशादगी हुई। तो नाजरीन, अगर आज हम रिज्क की कुशादगी अगर चाहते हो, उम्र में अगर दराजगी अगर चाहते हो, तो आइए हम सब मिलकर इस पर अमल करें कि रिश्तेदारों से मुलाकात करें, उनसे मिल जुल रखें, ताकि। और दूसरी बात यह है कि जो सामने वाला जो किसी रिश्तेदारों से, मामू खाला चाचे चाची से, किसी भी से, उनसे आगे बढ़कर उनसे मुलाकात करना चाहता है या उनसे बात करना चाहता है, सलाम दुआ करना चाहता है, खैर खैरियत लेना चाहता है, लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये तो अब तो मोबाइल का जमाना है, फोन करता है तो फोन नहीं उठाता, रिसीव नहीं करता है, बात नहीं करता है। तो याद रखिए कि सामने वाला राजी है बात करने के लिए, रिश्तेदारों से, अपने अज़ीज़ अकारीब से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो जिससे रिश्तेदार है, जिसके रिश्तेदार है, वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो याद रखिए कि गुनाह का वबाल आप पर होगा। इस बात को आप समझिए।
کیونکہ سامنے والا بات کرنے کے لیے تیار ہے، رشتہ داری میں سلام دعا کلام اچھی بات گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، فون کے ذریعے سے بھی حال حقیقت لینے کے لیے تیار ہے، لیکن سامنے والا جو ہے، جو رشتہ دار جس سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بات کرنا نہیں چاہتا ہے، فون ریسیو کرنا نہیں چاہتا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کے رزق میں اگر کوئی شادی کر چاہتے ہو، عمر میں درازی کر چاہتے ہو، تو آپ اس پر عمل کریں، اللہ سے بھی دعا کریں کہ پروردگار اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، رسول پاک علیہ السلام یہی تو فرماتے ہیں کہ رزق میں کو شادگی اگر چاہتے ہو، عمر میں درازی اگر چاہتے ہو، تو یاد رکھیے کہ اس پر عمل کیا کریں، رشتہ داروں سے ملا کریں۔ شب قدر میں مغفرت اسی کی ہوگی جو رشتہ داروں سے ملتا ہے، جھلتا ہے، محبت اور پیار سے آپس میں ناراضگیوں کو دور کرتا ہے، تو یاد رکھیے اسی کی مغفرت ہوگی۔ اور جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ قطعی تعلق رکھتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس کی مغفرت شب برات میں نہیں ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا آنے والی رات میں اس کا اہتمام بھی کریں، رشتہ داروں سے ملاقات کریں اور ان سے میل جول رکھیں، تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کا موقع بھی عطا فرمائے۔ زندگی پل دو پل کی ہے، اور وقت کب کس وقت کس گھڑی میں ہم رخصت ہونا ہے، لیکن آج وہی رشتہ داروں کو رسول پاک اور قرآن مجید ہمیں یہ تاکید دیتا ہے کہ رشتہ داروں سے ملا کرے، ان سے مل کر حال چل پوچھا کرے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے آپ نے لوگوں کو بٹھا کر دعا کرنے کا جب اہتمام فرمایا، تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب ہم دعا کرنے والے ہیں اور ہماری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ میری اس محفل میں سے وہ شخص اٹھ کر چلا جائے جو رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو پوچھتا نہیں، رشتوں کی اہمیت نہیں رکھتا ہے، تو وہ میری اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے۔ اگر وہ شخص رہے گا اس محفل میں تو میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس میں سے ایک نوجوان اٹھا اور اٹھ کر اپنی خالہ سے ناراض تھا، اپنے خالہ سے ناراض تھا، وہ جا کر ان سے ملاقات کیا، ان کو راضی کر کے پھر واپس آیا ہے۔ تو تمہاری دعا اگر قبول چاہتے ہو تو یاد رکھیے، مغفرت چاہتے ہو تو یاد رکھیے، رشتہ داروں سے ملا کرے، ناراضگی کو دور کیا کرے۔ اور میں ان بڑے حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، جو کوئی بھی ہے، اگر کسی وجہ سے اگر ناراض ہے تو ان ناراضگیوں کو دور کیجیے، اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے گا، ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ اسی طرح سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور محبت اور پیار آگے بڑھے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو رشتوں کو جوڑنے والا بنا، توڑنے والا نہ بنا۔